بجتا ہے اب چرا حسن کے مدار گرتے ہی خاک پر جو ہوا غشے وہ میں لگا فوج عدو میں فتح کے باجوں کا ہوا مانے صدا سنی تو یہ دل تھام کر کہا میری کمائی نے لگی شکر کے میرے بچے پہ میرے مہر ہوئی ذوالجلال کی لو بیویوں برات چڑھی میرے لال لو بیویوں برات چڑھی میرے لال سن کر یہ بین رونے لگے شاہ بیرو بھر رن کو چلے پٹک کے امامہ بجشن ہمرا ہتھا پسر بھی برادر بھی ناگر نالے یہ تھے کہ ہائے میرے غیرت امو نثار جانے برادر کدھر گئے تم بھی حسن کا داغ خراج گئے تم بھی حسن کا داغ خراج گئے پہنچے جو لاش بین حسن پر بحال ذات دیکھا کہ سر کو کاٹنے والے بچیا غصے سے کانپنے لگے عباس نامدار للکار کے بڑھے صفت شیر کے بھاگے عدو جو ڈر کے تو نقشہ بدل گیا ہلچل میں اس یتیم کا لاچا گزر ہلچل میں اس یتیم کا لاچا گزر ہلچل میں اس یتیم کا لاشا گزر روتے ہوئے قریب جو آئے شہ خدا دیکھے تمام عزو میں بریدہ جدا جدا ہاتھوں سے دل پکڑ کے کہا وا محمد امت کا یہ سلوک تو دیکھو پہلے
ادو میں جو نہیں رہتی زبان اچھی نہیں ہوتی، ادو میں جو نہیں رہتی زبان اچھی نہیں رہتی، بیان کچھ بھی ہو تاثیر بیان اچھی نہیں ہوتی، بیان کچھ بھی ہو تاثیر بیان اچھی نہیں ہوتی۔ ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بغض رکھتا ہو، ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بغض رکھتا ہو، نبی کہتے ہیں اس بچے کی ماں اچھی نہیں ہوئی، نبی کہتے ہیں اس بچے کی ماں اچھی نہیں ہوتی۔ درود پڑھیے کیونکہ تیغ حیدر کے مقابل کون ٹھہرا سر سمیت، تیغ حیدر کے مقابل کون ٹھہرا سر سمیت، ہو گیا منظر سے غائب اپنے پس منظر سمیت۔ وہ تو غیظ مصطفیٰ پر رحم غالب آ گیا، ورنہ اے جبریل کٹ جاتی زمین شیفر سمیت۔ پہلے سر انتر کا کاٹا پھر کیا مرحب پہ وار، لاش مرحب کی گری لیکن سر انتر سمیت۔ سو گئے اس شان سے تیغوں کے سائے میں علی، سو گئے کس شان سے تیغوں کے سائے میں علی، دوسرا ہوتا تو چل دیتا کہیں بستر سمیت۔ بن نہیں پاتا کجاووں کا جمنبر دیکھیے، آیا ہے بلغ اترتی عرش سے منبر سمیت۔ وہ تو کمبر نے مہار اونٹوں کی فوراً چھوڑ دی، وہ تو کمبر نے مہار اونٹوں کی فوراً چھوڑ دی، ورنہ کہہ دیتے علی لے جا انہیں کمبر سمیت۔ شیخ جس منبر پہ حیدر کو برا کہتے تھے لوگ، ڈالے جائیں گے جہنم میں اسی منبر سمیت۔ پنج تن کے نام جن کے بعد بانوں میں نہ ہوں، ڈوب جائیں گی مساجد کشتیاں لنگر سمیت۔ اصغر و اکبر کو دیکھا تو یہ بولی کربلا، آ گئے ابن علی قرآن و پیغمبر سمیت۔ اس طرف لاکھوں کا لشکر سج رہا تھا اسلحہ، اس طرف لاکھوں کا لشکر سج رہا تھا اسلحہ، اور یہاں پر کل 72 تھے علی اصغر سمیت۔ عشق کے آداب کوئی حر سے سیکھے بے سروش، ڈال دی قدموں میں شیخ دولت دل سمیت۔ تیغ حیدر کے مقابل کون ٹھہرا سر سمیت، ہو گیا منظر سے غائب اپنے پس منظر سمیت۔ درود پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین
يوم الورود والسبت الطيب قدم الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وهاجموا دون الحسين عليه السلام صلوات محمد اللهم لمن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لمن إصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن صلوات على محمد وآل محمد 1447 ہجری کے ماہ محرم النام کی 7ویں مجلس اعزا آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں بعنوان امام حسین کی کہانی اور قرآن کی زبان. آج اس موضوع کے ذیل میں فلسفہ شہادت امام حسین کو بیان کرنا ہے. 3 آیتوں سے استدلال لینا ہے, اس کے بعد ذکر مسائل کرنا ہے. امام حسین کی شہادت کا فلسفہ قرآن میں کہاں ہے؟ کہ ایک سوال آتا ہے کہ بھئی امام معصوم ہوتا ہے اور امام جانتا ہے, ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. تو جب امام حسین کو معلوم تھا کہ جب میں کربلا جاؤں گا تو میں قتل کر دیا جاؤں گا, تو امام نے کربلا جانے کا انتخاب کیا کیوں؟ زمانے والوں نے سوال تو کیا کہ بھئی جب امام کو پتہ ہے تو یہ خدا نعوذ باللہ خودکشی کی امام نے, لوگ یہ سوال ہے نا کہ تو اب قرآن نے اس کا جواب کس طرح سے دیا؟ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مزاجہم. اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو اگر یہ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے مگر وہ جس پہ قتل واجب ہو جائے گا وہ خود اپنی قتل گاہ میں چلا جائے گا. قرآن نے کہہ دیا کہ جس پہ قتل واجب ہوگا وہ اپنی قتل گاہ میں چلا جائے گا. تو امام حسین پہ قتل واجب ہوا, امام حسین اپنے قتل گاہ میں چلے گئے کیونکہ امام حسین کو دین بچانا تھا. اور امام حسین نے کہا تھا کہ اگر میرے نانا کا دین میرے ٹکڑوں کے بغیر نہیں بچتا تو آؤ تلواروں مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. دین بچانا ہے امام حسین نے کہا کہ میں اپنے نانا کے دین کو بچاؤں گا چاہے اپنا سب کچھ قربان ہی کیوں نہ کرنا پڑے. اور امام حسین نے ایک جملہ فرمایا تھا, کیا فرمایا تھا؟ امام حسین نے لشکر یزید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بے محوی مجدی تم تو مجھے قتل سے زیادہ قدرت رکھتے نہیں ہو. لا تقدرو, فرمایا کہ لا تقدرونا تم میرے قتل سے زیادہ تو مجھ پر قدرت رکھتے نہیں ہو. بے محوی و مجدی و عزی و شرفی, فرمایا کہ تم مجھے قتل سے زیادہ کر سکتے نہیں ہو, قتل سے زیادہ قدرت رکھتے نہیں ہو. تم میرے مجید ہونے کو مٹا نہیں سکتے, تم میرے شرف کو مٹا نہیں سکتے, تم میری عزت کو مٹا نہیں سکتے. امام نے بتلا دیا کہ تم میری عزت کو نہیں مٹا سکتے, تم میرے شرف کو نہیں مٹا سکتے, تم میرے مجید ہونے کو نہیں مٹا سکتے. تم مجھے قتل تو کر سکتے ہو مگر مجید ہونے کو نہیں مٹا سکتے. اللہ نے 2 چیزوں کو اور مجید کہا, ایک عرش کو مجید کہا, ایک قرآن کو مجید کہا. عرش وہ مجید ہے جو نبی کی جوتیوں کے نیچے آ گیا, عرش وہ مجید ہے جو نبی کی جوتیوں کے نیچے آ گیا. قرآن وہ مجید ہے جو نبی کے دل پر آ گیا, اور حسین وہ مجید ہے جو نبی کے دوش پر آ گیا. فرمایا کہ تم میرے مجید ہونے کو نہیں مٹا سکتے, قتل سے زیادہ قدرت رکھتے نہیں ہو. پہلی بات تو امام حسین نے انتخاب کیا کربلا جانے کا, جس پہ قتل واجب ہو جائے وہ اپنی قتل گاہ میں چلا جاتا ہے. اب یہ جو سورہ توبہ کی آیت ہے, یہ آیت خصائص الحسینیہ نے امام حسین کے ساتھ اس طرح سے جوڑی ہے کہ اس آیت میں سوائے امام حسین کے لشکر کے کوئی اور مصداق نظر ہی نہیں آتا. اب کیا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ نے مومنین سے خرید لیا ان کے جانوں کو اور ان کے مال کو, بان لهم الجنہ, اور بدلے میں جنت دے دی. یہ کون مومن ہے؟ یہ ہر ایک مومن کی بات نہیں ہو رہی, یہ کوئی خاص مومن ہے جن کا آگے پھر اللہ نے تذکرہ کیا. یہ مومن کی علامت کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. یہ مومن وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں اور پھر قتل ہو جاتے ہیں. یہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں. وعدًا علیہ حقًا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اور یہ وہ مومن ہے کہ جن سے وعدہ توریت میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے. من اوفی بعہد من اللہ تعالی, اور کون ہے یہ ایسے, من ان میں سے
اللہ نے بیان کیا من عہدہ، یعنی یہ وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو اللہ سے وفا کر دیا. یہ صفت ہے مومنین کی، یہ ہر ایک مومن نہیں ہے. اب آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے مومنین سے ان کے جان اور ان کے مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں. اللہ نے آیت میں ذکر کیا ہے پہلے جان کا، پھر ذکر کیا ہے مال کا. یعنی پہلے یہ جان خرچ کرتے ہیں، پہلے یہ جانوں کو لٹاتے ہیں، پھر یہ مال کو لٹاتے ہیں. زمانے رسول سے زمانے امیر المومنین تک جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں، ہر جنگ میں ہوا کیا؟ ہر جنگ میں پہلے مال لٹایا گیا، پھر جانوں کو لٹایا گیا. بس واحد کربلا کی جنگ ہے وہ جہاں پہلے جان کو لٹایا گیا ہے، پھر مال کو لٹایا گیا ہے. تو پہلے ٹکڑے میں سوائے کربلا والوں کو کوئی نظر نہیں آتا. کربلا ہی میں یہی ہوا ہے کہ پہلے جانیں لٹائی گئی، پھر مال کو لٹایا گیا، اور پھر کیا فرمایا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اور پھر جہاد کیسا کرتے ہیں؟ فیقتلون ویقتلون، کہ یہ پہلے قتل کرتے ہیں پھر قتل ہو جاتے ہیں. عہد رسالت سے لے کر زمانے امیر المومنین تک جتنی بھی جنگیں لڑی، کوئی ایسا لشکر کو دکھاؤ کہ جب پہلے پورے لشکر نے قتل کیا ہو پھر پورا لشکر قتل ہو گیا ہو. پہلے پورے لشکر نے قتل کیا ہو پھر پورا لشکر قتل ہو گیا ہو. یہ مثال بھی سوائے کربلا والوں کی کبھی نہیں ملتی کہ جہاں پہلے پورے لشکر نے قتل کیا ہو پھر پورا لشکر قتل ہو گیا ہو. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہ وہ ہے کہ جن سے وعدہ توریت میں، انجیل میں اور قرآن میں پہلے ہی ہو گیا. وعدہ یہ پہلے ہی کر کے آئے ہیں. من اوفا بعہد من اللہ تعالی، یعنی اللہ سے یہ وعدہ پہلے ہی کر چکے. وعدہ اللہ سے کر کے آئے ہیں. یہ عام مومن نہیں ہے، یہ کون ہے؟ خاص مومن ہے کہ جو اللہ سے پہلے ہی وعدہ کر کے آ چکے ہیں. اب یہ مومن جو ہے اللہ سے وعدہ کرنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، جو وعدہ کر کے آئے ہیں. اس وعدے کی صفت کیا ہے؟ جو مومنین اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں یہ خاص مومن. اب ان مومنین کی صفت کیا ہے؟ تو قرآن نے ایک مقام پہ ان کی صفت اس طرح بیان کی: من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ. مومنین میں سے کچھ مرد مجاہد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا، اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. اور یہ وہ ہے کہ جن میں سے بعض نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا اور بعض اپنی جان قربان کرنے کے منتظر کھڑے ہیں. بعض اپنی جانوں کو لٹا چکے اور بعض اپنی باری کے انتظار میں ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور ان کے قول میں تبدیلی نہیں پائی جائے گی، ان کے قول میں تبدیلی نہیں ہے. یہ آیت امام حسین نے کس وقت پڑھی تھی؟ جب مسلم ابن اوسجہ کا لاشا اٹھانے کے لیے گئے اور سعد حبیب ابن مظاہر تھے، تو مسلم ابن اوسجہ کے لاشے پہ امام حسین نے یہ آیت پڑھی کہ بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے جانوں کو قربان کر دیا، بعض وہ ہیں کہ جو منتظر ہیں. حبیب ساتھ میں آئے تھے امام حسین کے. یہ آیت بھی سوائے کربلا والوں کے کہیں اور نظر نہیں آتی، کیونکہ آیت میں جو اللہ نے ذکر کیا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، یہ مومن وہ ہیں کہ جن کے قول میں تبدیلی نہیں آئے گی. آدھے نے جان لٹا دی، آدھے انتظار میں ہیں اور قول میں تبدیلی نہیں آئے گی. اور کیسے قول میں تبدیلی نہیں آئے گی؟ امام حسین نے کہا میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، میں جنت کا ضامن ہوں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جنت میں لے کر جاؤں گا. کہا کہ اگر شرم آ رہی ہے، امام نے کہا کہ بنی ہاشم میں سے کسی کا ہاتھ پکڑو اور چلے جاؤ. کہا کہ یہ جو سامنے لشکر یزید ہے یہ تمہارے خون کا پیاسا نہیں ہے، یہ میرے خون کا پیاسا ہے، یہ میرے قتل پہ آمادہ ہے، تمہارے قتل پہ آمادہ نہیں ہے. کہا تم اگر جانا چاہتے ہو تو تم چلے جاؤ. امام حسین کے ساتھیوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے، تلواریں اٹھائیں اپنی اپنی گردنوں پہ رکھ لیں. کہا مولا اگر ہمارے ساتھ کہنے لگے. بعض صحابہ کا ذکر موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر جانے کے بعد میرے جسم کو آگ لگا دی جائے اور آگ لگانے کے بعد اس کو ہوا میں اڑا دیا جائے، راکھ کر کے ہوا میں اڑا دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر ٹکڑے کیا جائے، پھر آگ لگائی جائے، پھر ہوا میں اڑایا جائے، ایک نہیں دو نہیں 70 مرتبہ ایسا میرے ساتھ انجام دیا جائے، 70 مرتبہ ایسا انجام دیا جائے، پھر بھی ہم آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پھر بھی آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ کیفیت ہے امام حسین کے ساتھیوں کی. امام نے بتا دیا کہ کل ایسا ہوگا مگر جانے کو کوئی تیار نہیں ہے، یہ کیفیت ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا امام حسین کے جو ساتھی ہیں کیا وہ جنت میں چلے گئے؟ جنت میں چلے گئے؟ جنت تو امام حسین کے ساتھیوں کے لیے بہت چھوٹی شے ہے.
जन्नत इमाम हुसैन के साथियों के लिए बहुत छोटी शय है। इमाम हुसैन के साथी जन्नत में तो इतनी जल्दी नहीं गए, तो इमाम हुसैन के साथी फिर हैं कहाँ? ज़ियारत आशूरा ने बताया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफनाए। ऐ अबा अब्दुल्लाह, आप पर सलाम हो और आपके उन साथियों पर सलाम हो और उन रूहों पर सलाम हो जो आपके सहन में अभी भी मौजूद हैं, कि जो आपके सहन में अभी भी मौजूद है। जहाँ कैफियत ये है, वो ये कह रहे हैं कि 70 जिंदगी आप पर कुर्बान करने को तैयार हैं, 70 जिंदगी कुर्बान करने को तैयार हैं, अब आपका दामन छोड़ने को तैयार नहीं है। इमाम ने उनको सिला भी ऐसा दिया, इनाम भी ऐसा दिया, आज भी इमाम हुसैन के सहन में मौजूद है रूह असहाब हुसैन, इमाम हुसैन के साथ हैं और ये रजत में इमाम हुसैन के साथ वापस आएंगे। इमाम ने कहा था, ऐ मेरे साथियों, हम रजत में वापस आएंगे। मैं नहीं, इमाम ने कहा कि मैं नहीं, हम आएंगे, यानी असहाबे हुसैन रजत में आएंगे और लश्कर इमाम ज़माना में शामिल होंगे। और इमाम ने बतला दिया था, ऐ मेरे साथियों, आज की तरह हम कत्ल होने नहीं आएंगे, अब हम कत्ल करने के लिए आएंगे। ये है इमाम हुसैन के साथी, हम आज की तरह कत्ल होने नहीं, हम कत्ल करने आएंगे। बस अज़ान मोहतरम, 7 मुहर्रम और हराम इमाम हसन के यतीम का मातम है। ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना फरमाते हैं, मेरा सलाम हो उस जिसके नाज़रीन पर कि जिसकी दाहिनी जानिब की पसलियाँ बाएं चली गई, बाएं जानिब की पसलियाँ दाएं चली गई। जनाबे उम्मे फरवा वालदा है जनाबे कासिम की, अजीब मुकद्दर रहा है इस बीवी का, मदीने में शोहर के जिगर के टुकड़े देख रही हैं, करबला में बेटे के जिस्म के टुकड़े देख रही हैं। जब हर माँ अपने अपने बच्चे को तैयार कर रही थी, तो हर माँ शब आशूर कह रही थी, ऐ मेरे लाल, तुमने हुसैन पे अपनी जान को कुर्बान करना है। जनाबे ज़ैनब कह रही थी, ऐ औनो मोहम्मद, तुमने हुसैन पे कुर्बान होना है। जनाबे लैला कह रही हैं, ऐ अकबर, हुसैन पे आपने कुर्बान होना है। कहते हैं कि उसी शब आशूर जनाबे उम्मे फरवा जनाबे कासिम से कहती हैं, ऐ मेरे लाल कासिम, तुम ही एक मेरा सहारा हो, मैं चाहती हूँ कि तुमने हुसैन पे अपनी जान कुर्बान करनी है और ऐसी कुर्बानी देनी है कि सबकी कुर्बानियों से लाजवाब कुर्बानी हो। बैद नहीं, जनाबे कासिम ने कहा, हो अम्मा, कल आप देखना, कासिम की कुर्बानी देखना। अम्मा, बाबा का जनाजा तो घर वापस लौट गया था, अम्मा मेरा जनाजा भी वापस सलामत नहीं मिलेगा। अजरुकुम अल्लाह। शब आशूर 2 हस्तियां आपस में गुफ्तगू कर रही थी। एक हस्ती का नाम है अबुल फजल अब्बास, एक हस्ती का नाम है अली अकबर, और जनाबे कासिम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहे थे। जनाबे अली अकबर ने कहा, चचा अब्बास, कल आप पहले न जाइएगा, आपके जाने से बाबा हुसैन की कमर टूट जाएगी। मौला ने कहा, अकबर, पहले आप न जाइएगा, आपके जाने से हुसैन की आंखों का नूर चला जाएगा। ये गुफ्तगू जनाबे कासिम ने सुनी कि एक के जाने से हुसैन की कमर टूट जाएगी, एक के जाने से हुसैन की आंखों का नूर चला जाएगा। एक मर्तबा जनाबे कासिम आगे बढ़े, एक हाथ जनाबे अकबर के पैर पे रखा, एक हाथ जनाबे अब्बास के पैर पे रखा और फरमाने लगे, ऐ भैया अली अकबर, ना तो आप पहले जाइए, चचा अब्बास, ना तो आप पहले जाइए। एक के जाने से हुसैन की आंखों का नूर जाएगा, एक के जाने से हुसैन की कमर टूट जाएगी। का पहले मैं चला जाता हूँ, मेरे जाने से हुसैन का कोई नुकसान नहीं होगा। ये आवाज इमाम हुसैन ने सुन ली, एक मर्तबा कासिम को सीने से लगाया और इतना रोए कि इमाम हुसैन को गश आ गया। जब गश आ जाता है ना, तो गश से आफाके के लिए पानी डाला जाता है और इमाम हुसैन के ख़याम में पानी मौजूद नहीं था। अल्लाह जाने कैसे आफाका दिलाया होगा हुसैन इब्न अली को। ये शब आशूर गुफ्तगू हुई। आशूर, शब आशूर, जनाबे कासिम आगे बढ़े और सवाल किया, ऐ चचा जान, ये बताइए क्या कल के शहीद हो जाने वालों में क्या मेरा नाम शामिल है? फरमाया कि आप अपने नाम की बात करते हैं। कहा, ऐ मेरे लाल कासिम, कल के शहीद हो जाने वालों में 6 महीने के अली असगर का नाम भी। जब
جب علی اصغر کا نام سنا تو ایک مرتبہ جناب قاسم نے جلال کے عالم میں کہا اے مولا کہ یہ فوجیں بے حیا خیموں تک داخل ہو جائیں گی. فرمایا اس وقت امام حسین نے دلاسا دیا, فرمایا کہ اصغر کو میں اپنے ہاتھوں پہ میدان میں لے کے آؤں گا. میں کہوں اے شہزادے قاسم صرف ایک تصور ہی آپ کو دن جلال میں لے آیا کہ ذرا شام غریبہ آ کر تو دیکھیے کہ فوجیں بے حیا خیموں میں داخل ہو گئی, سامان کو لوٹا جا چکا, چادروں کو چھینا جا چکا. اجرکم اللہ. عاشور کا دن نمودار ہوا, جناب قاسم آئے اور آگے بڑھ کر کہنے لگے چچا جان مجھے اجازت دے دیجئے. امام نے کہا تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو. اجازت نہیں ملی, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اجازت کے لیے آتے رہے, اجازت نہ ملی. جب اجازت نہ ملی نا جناب قاسم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, روتے ہوئے جناب قاسم خیمے میں داخل ہوئے. جناب ام فروا نے پوچھا اے میرے لال قاسم کیا ہوا, آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ فرمانے لگے اماں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کہا میرے لال پوچھو. کہا اماں یہ بتائیے کہ یتیموں کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ اماں کیا یتیموں کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ کہ جب بھی میں چچا کے پاس جاتا ہوں چچا مجھے اجازت نہیں دیتے, یہ کہتے ہیں کہ تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے. ایک مرتبہ جناب ام فروا نے کہا اے میرے لال قاسم آپ کے بازو پہ آپ کے بابا نے تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب مشکل وقت آ جائے تو یہ تعویذ کھول دینا, اس مشکل کا حل لکھا ہوگا. ایک مرتبہ تعویذ کو کھولا گیا. اب جو تعویذ کھولا گیا تو اس تعویذ میں یہ لکھا ہوا تھا اے میرے لال قاسم کربلا میں تو نہیں ہوں گا, میری طرف سے حسین پہ اپنی جان کو قربان کر دینا. یہ لکھا ہوا تھا. جیسے جناب قاسم نے تعویذ کو پڑھا ایک مرتبہ چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہوئے اور آئے, آ کر کہنے لگے اے چچا جان اب تو آپ مجھے روک نہیں سکتے, اب تو آپ مجھے اجازت دینی ہی پڑے گی. فرمایا کیوں قاسم؟ کا یہ دیکھیے اب جب امام حسین نے اس تحریر کو دیکھا, بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا, ایک مرتبہ تحریر کو سینے سے لگایا, آنکھوں سے لگایا, منہ سے تحریر کو چوما. فرمایا کہ تم تو میرے امام کا حکم لے آئے, اب میں تمہیں نہیں روک سکتا. ایک مرتبہ جناب قاسم کو سوار کرانا شروع کیا. جناب ام فروا نے ایک نیا لباس نکالا, جناب قاسم کو لباس زیب تن کرایا, دولہا بنا دیا جناب قاسم کو, اور ایک مرتبہ امام حسین نے زین پہ سوار کرا دیا. جب زین پہ سوار ہوئے جناب قاسم, زرہ جب پہنائی جا رہی تھی تو کوئی زرہ جناب قاسم پر پوری نہیں آ رہی تھی, زرہ نہیں آ رہی تھی. زرہ کا کام یہ ہوتا ہے اگر تیر چلے تیر تو روک لیا کرتی ہے. زرہ کا کام کیا ہوتا ہے اگر گھوڑے ٹاپوں سے پامال کرنا شروع کر دے لاشے کو تو زرہ کا کام ہوتا ہے لاشے کو پامالی سے روک لیا کرتی ہے. کوئی زرہ جناب قاسم کے پوری نہیں آئی. جب زرہ پوری نہیں آئی بغیر زرہ کے جناب قاسم سوار ہو گئے. اب جب سوار ہو کے جانے لگے نا امام حسین نے جناب قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا. عرب میں ہوتا یہ تھا کہ جس کا گریبان چاک ہوتا تھا لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ یتیم ہے. حسین نے گریبان اس لیے چاک کر دیا تھا کہ یہ فوجیں دیکھ لیں کہ بچہ یتیم ہے, شاید ظلم میں تھوڑی کمی کر دے. جب قاسم میدان میں چلے گئے دشمنوں کو واصل جہنم کیا. ایسے میں چاروں طرف سے فوجوں نے گھیر لیا. حسن کے یتیم پہ ہر طرف سے حملہ کیا گیا. جب ہر طرف سے حملہ کیا گیا اب جب جناب قاسم زین پر سنبھل نہ سکے, زین سے گرے. کربلا کا ہر شہید جو زین سے گرا, کسی نے کہا مولا میرا آخری سلام قبول کیجئے, کسی نے کہا بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے, کسی نے کہا ماموں میرا آخری سلام قبول کیجئے. جب قاسم زین سے گرے تو پکار کر کہا اماں میں زین سے گر گیا. ادھر قاسم زین سے گرے. کہنے والوں نے کہا جب تک زین پر تھے قاسم تھے, جب زمین پہ آئے تو تقسیم ہو چکے تھے. زین پر قاسم تھے, زمین پہ تقسیم ہو چکے تھے. آج بھی کربلا محلہ میں مقام موجود ہے, مقام علی اکبر. وہ مقام جس مقام پہ علی اکبر زین سے گرے, مقام علی اصغر موجود ہے. وہ مقام جس مقام پہ علی اصغر کو تیر لگا, مقام امام زمانہ موجود ہے. وہ مقام جس مقام سے امام حسین زین سے گرے. پوری کربلا میں دیکھ لیجئے مقام قاسم کربلا میں کہیں نہیں ملے گا. اللہ جانے قاسم کی لاش کے ٹکڑے پورے کربلا میں اجرکم اللہ. ادھر قاسم نے جیسے پکار
ایک طرف سے عباس نے حملہ کیا، ایک طرف سے حسین نے حملہ کیا۔ فوجوں نے حسین اور عباس کو آتے دیکھا۔ جب فوجوں نے آتے دیکھا ایک مرتبہ میدان میں ہلچل مچ گئی، ہلچل مچی۔ دائیں جانب کے گھوڑے بائیں چلے گئے، بائیں جانب کے گھوڑے دائیں دوڑ گئے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس شہید پر جس کی دائیں جانب کی پسلیاں بائیں چلی گئی، بائیں جانب کی پسلیاں دائیں چلی گئی۔ حسین نے کہا اے میرے لال قاسم مجھے آواز دو، اے میرے لال کہاں ہو؟ کہیں سے کوئی ٹکڑا بلند ہوا، کہیں سے کوئی ٹکڑا بلند ہوا۔ حسین نے اپنے آبا کے دامن کو آبا کو پھیلایا، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو چننا شروع کیا۔ لاش کو ٹکڑے کو چنتے جاتے تھے۔ ایک گٹھری تیار کی، گٹھری تیار کرنے کے بعد خیمے میں لے کر آ گئے اور خیمے میں لا کے گٹھری کو رکھ دیا۔ جناب ام فروا آگے بڑھی اور ایک سوال کیا کہ میرے قاسم نے کوئی خطا کر دی کہ آپ سب کے لاشیں لے کر آ گئے، میرے قاسم کا لاشا لے کر نہیں آئے؟ ایک مرتبہ گٹھری کو کھولا، کہا اے ام فروا اپنے لال کو پہچانو۔ اب جو دیکھا ٹکڑے ٹکڑے موجود تھے۔ ایک مرتبہ فرمانے لگی اے بیبیوں آؤ مجھے مبارکباد دو، اللہ نے سب سے زیادہ میری قربانی کو قبول کیا۔ جب جناب قاسم کے بعد علی اکبر کی شہادت ہو گئی، حسین نے ایک طرف اکبر کے لاشے کو رکھا، ایک طرف قاسم کے لاشے کو رکھا، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ، ایک ہاتھ قاسم کے سینے پہ، اور آواز دے کر فرمایا واہ غربتا آج حسین غریب ہو گیا، حسین کا اکبر مارا گیا، حسین کا قاسم مارا گیا۔ بس آخری جملہ، ہر شہید نے امام حسین کی مصیبت میں ساتھ دیا۔ ایک مصیبت ایسی تھی کہ جس مصیبت میں سوائے قاسم کے حسین کا کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ وہ مصیبت کون سی تھی؟ وہ مصیبت تھی لاشیں پامالی کی۔ پامال لاشا صرف دو ہی کا ہوا ہے کربلا میں، ایک حسین کا لاشا پامال ہوا، ایک قاسم کا لاشا پامال ہوا، مگر پامال بھی ایک فرق کے ساتھ ہوا۔ حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا، قاسم زندگی میں پامال ہوا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سلام علیکم ورحمۃ میں چین کہاں سے پاؤں، لوٹ کے آ جا لال تیرے، لوٹ کے آ جا لال تیرے جی بھر کے ناز اٹھا میں چین کہاں سے پاؤں، میری آنکھ کا تارا ہے تو مجھ کو جان سے پیارا ہے، ماں دکھیاری کے جینے کا تو ہی لال سہارا ہے، تجھ چھوڑ کے تنہا مقتل میں کیسے شام کو جاؤں، اے بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، اے بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، تیری وہ معصوم ادائیں تیری یاد دلاتی ہیں، تیرے پیارے
हर जिंदा है आजा माँ के पास आजा मैं मुजाहिद मैं तेरी अश्कों से प्यास बुझा मैं चैन कहाँ से पाऊँ मैं चैन कहाँ से पाऊँ गोरियों वाले ये तो तेरे नाज उठाने के दिन थे आँखों में तेरी खुशियों के ख्वाब सजाने के दिन थे लौट के असगर आ बेटा तेरा गुरता मैं बदलाऊं मैं चैन कहाँ से पाऊं सर इस काफले को मक्का के लिए रवाना किया। अभी जो काफला चला ही था कि इतने में सूरह तौबा की इब्तिदाई आयात नाज़िल हुई जिनमें अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के वजूद को अहले नजासत करार दिया। मुसलमानों को ये हुक्म दिया कि वो मुशरिकीन की मुकम्मल बेजारी का ऐलान करें और ये हुक्म सुनाया कि आज के बाद मुशरिकीन खाने काबा में दाखिल नहीं हो सकते और अच्छी आमद नहीं आती। अगर को मालूम कहते हैं कि इन आयात के साथ मैं भी मौजूद था, इन आयात के साथ हज़रत जिब्राइल खुदा का एक और पैगाम लाए और रिसालत माद की खिदमत में अर्ज़ करा कि हबीब खुदा अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इन आयात की तजवीज़ इस कदर जिम्मेदारी का काम और इस कदर काम है कि इसके लिए किसी शुजा और कर्रार की जरूरत है। लिहाजा या तो इन आयात की तजवीज़ आप खुद कीजिए या वो करें जो आप में से हो। हज़रत मलिक बिन मालिक कहते हैं रिसालत में आपने जो पैगाम सुना और फरमाया अल्लाह चाहता है कि हज के मौके पर जाएं और इन आयात की तजवीज़ करें। बस कुछ बेखतर माहौल में अपनी जान हथेली पर देकर पैगाम हक की तजवीज़ करता है वो मकाम ज़िंदगी को पाता है। सलावत करें मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान मजीद में हमें मिलने के लिए 3 मयार दिए। पहला मयार मुकम्मल इत्तिबा, दूसरा मयार खुदाई इम्तिहान और तीसरा मयार हक की तजवीज़। अब अगर इत्तिबा की बात करें तो इमाम हुसैन का किरदार रसूल खुदा का किरदार नजर आता है। हुसैन इब्न अली की गुफ्तार रसूल खुदा की गुफ्तार नजर आती है और हुसैन